ریڈیو پاکستان نواب سلیم اللہ آف ڈھاکہ کے یوم وفات کے حوالے سے تقریر سماعت فرمائیے۔ مقرر ہیں ڈاکٹر ظفر عباس، جبکہ یہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کی۔ تحریک پاکستان میں بہت سے ہیروز ایسے ہیں جن کے کردار کو آج تک بھلایا نہیں جا سکا۔ ان میں ایک اہم نام نواب سلیم اللہ آف ڈھاکہ ہیں۔ نواب سلیم اللہ 7 جون 1871 کو ڈھاکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق بنگال کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ آپ کے والد کا نام خواجہ احسان اللہ تھا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ڈھاکہ کی تعمیر و ترقی کے لیے وقف کی۔ نواب سلیم اللہ نے اپنی ابتدائی اور دینی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ آپ نے کم عمری میں ہی اردو، عربی اور انگریزی سیکھ لی۔ 1901 میں والد کی وفات کے بعد ان کو نواب بہادر کا خطاب ملا۔ انہوں نے رفائی کاموں میں حصہ لینے کی خاندانی رسم کو جاری رکھا۔ نواب سلیم اللہ کو مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی ترقی سے غیر معمولی دلچسپی تھی۔ انہوں نے کلکتہ، علی گڑھ اور ڈھاکہ کے تعلیمی اداروں کی دل کھول کر مالی مدد کی۔ نواب سلیم اللہ کی سیاست میں آمد 1903 میں اس وقت ہوئی جب آپ نے تقسیم بنگال کے حکومتی منصوبے پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ جب تقسیم بنگال کا منصوبہ سامنے آیا تو آپ نے مسلمانوں کو اس منصوبے کی خوبیوں سے آگاہ کیا اور اس کا حامی بنانے کے لیے دی محمدن پروونشل یونین کے نام سے ایک جماعت قائم کی۔ اس کا پہلا اجلاس 16 اکتوبر 1905 یعنی تقسیم بنگال کے دن ہی منعقد ہوا۔ تقسیم بنگال کے بعد ڈھاکہ نئے مشرقی بنگال اور آسام کا دارالخلافہ بن گیا، جس سے آپ کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہوا۔ تقسیم بنگال سے مسلمان بہت خوش تھے کیونکہ یہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، جو کہ اب ایک الگ صوبہ بن چکا تھا، جبکہ دوسری طرف ہندو اس تقسیم سے ناخوش تھے اور انہوں نے اس تقسیم کی منسوخی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ہندوؤں کی فرقہ وارانہ ذہنیت اور ان کی جانب سے تقسیم بنگال کی شدید مخالفت کی وجہ سے نواب سلیم اللہ جلد ہی اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کی ایک الگ ملک گیر تنظیم ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس تنظیم کا ایک خاکہ تیار کیا اور اس کا نام آل انڈیا مسلم کنفیڈریسی تجویز کیا۔ 1906 میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کے اکابرین کا ایک وفد شملہ کے مقام پر وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا۔ اس ملاقات میں نواب سلیم اللہ علالت کے باعث وفد کا حصہ نہ بن سکے۔ دسمبر 1906 میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ڈھاکہ میں منعقد ہوا تو نواب سلیم اللہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی تجویز کانفرنس کے تمام ممبران میں پیش کی۔ چنانچہ اس کانفرنس کے اختتام پر اس میں شریک ہونے والے رہنماؤں کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں تجویز کا خیر مقدم کیا گیا، جس میں حکیم محمد اجمل، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ظفر علی خان بھی شامل تھے۔ اتفاق رائے سے مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت کا قیام منظور کیا گیا، جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ رکھا گیا۔ مسلم لیگ بنانے کی تجویز 20 سالہ نوجوان نواب سلیم اللہ نے پیش کی۔ آپ نے سیاسی خدمات کے ساتھ ساتھ فلاحی کام بھی کیے۔ آپ نے 1902 میں ڈھاکہ انجینئرنگ اسکول کے قیام کے لیے 1,12,000 روپے، جو کہ اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑی رقم تھی، عطیہ کیا۔ آپ نے زرعی اور صنعتی شعبوں کے فروغ کے لیے بھی کام کیا۔ آپ نے مدارس اور ہسپتالوں کی بھی تعمیر کی۔ آپ نے ڈھاکہ میں دستکاری کو بھی فروغ دیا۔ 1911 میں جب تقسیم بنگال کی تنسیخ کا اعلان ہوا تو اس واقعہ نے نواب سلیم اللہ کو سخت دل گرفتہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے غم و غصہ کا اظہار ہندوؤں سے لا تعلقی کر کے کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو متحد اور منظم رہنے کا درس دیا۔ تقسیم بنگال کی منسوخی کے بعد آپ بیمار رہنے لگے۔ 16 جنوری 1915 کو مسلمانوں کے اس عظیم محسن کا انتقال ہوا۔ نواب سلیم اللہ آف ڈھاکہ کے یوم وفات کے حوالے سے
تقریر آپ نے سنی۔ مقرر تھے ڈاکٹر ظفر عباس، پروڈیوسر فرا نورین، جبکہ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کی۔